رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم واقعہ معراج کی چند احوال آپ کے سامنے گوشگزار کریں گے۔ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ جس میں واقعہ معراج کا جزوی ذکر ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات ہر نقص اور ہر کمزوری سے جو اپنے محبوب اور مقرب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، اور فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، اور ہم نے ان کے ارد گرد کے ماحول کو بابرکت بنا دیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت محترم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا ابتدائی سفر جو ہے وہ بیان کیا، اور واقعہ معراج قرآنی نص سے جو ہے ثابت ہے۔ اور حضرت محترم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فوائد الفوائد میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے تین اصطلاحات استعمال کی، ایک اسرا، ایک معراج اور ایک اعراج۔ اسرا کو وہ سفر مراد لیا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا، اور دوسرا معراج جو ہے مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر تھا عالم ملکوت کا، اس کو جو ہے معراج کی اصطلاح سے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اور تیسرا جو ہے اعراج، جس میں سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین اور ادنا تک جو عالم لامکان کا سفر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا ذکر پاک جو ہے وہ بیان کیا۔ حضرت محترم، صحابہ کرام سے مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے یہ واقعہ معراج کی جو ہے تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، تو اچانک جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو جگایا، اور جب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس گرد کسی چیز کو نہیں پایا، تو پھر آپ لیٹ گئے۔ پھر دوسری بار حضرت جبرائیل امین نے پھر جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر جگایا، پھر آپ اٹھے تو پھر ارد گرد کسی کو نہ پایا، تو تیسری بار آپ کے قدموں کو مس کرتے ہوئے تیسری بار جب جگایا تو آقا علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کی خواہش اور حکم ہے۔ تو اس امر الہی پر آقا علیہ السلام کا جو ہے سفر معراج شروع ہونے سے پہلے آپ کا سینہ اقدس جو ہے حلق سے ناف تک جو ہے وہ چاک کیا گیا، اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سے آپ کے قلب اطہر کو جو ہے منور کیا، اور قلب اطہر کو، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی صفات کو اور ذات کا مشاہدہ حق کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد سفر معراج شروع ہوا، اور سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا وہ آپ نے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے لائی ہوئی سواری براق جو ہے اس پر طے فرمایا،
اور پھر اس براق کو راستے میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کا مشاہدہ کیا کہ جہاں پر جب آقا علیہ السلام کا گزر مبارک ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کے استقبال میں صلات پڑھ رہے تھے، اور پھر آپ نے مسجد اقصیٰ میں تشریف لا کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور انبیاء علیہ السلام کو آپ کی اقتداء میں جو ہے یہ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے اپنے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ اسراء تھا اور دوسرا مرحلہ معراج جو آپ نے مسجد اقصیٰ سے عالم ملکوت کا اور ساتوں آسمانوں تک سفر کیا، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے ان کو جد کہہ کر، دادا کہہ کر سلام کیا، اور اس کے بعد پھر مختلف انبیاء علیہ السلام سے مختلف آسمانوں پر آپ کی انبیاء علیہ السلام نے ملاقاتوں کا شرف حاصل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی ملاقات سے بیراور ہوئے۔ آقا علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر سدرۃ المنتہا پر جتنے بھی عالم ملکوت تھی وہاں پر آپ نے سب نے آپ کی زیارت کی، عالم ملکوت کی۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا، پھر جو ہے جنت میں جنتیوں کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر اس کے بعد پھر دوزخ میں دوزخیوں کا مشاہدہ آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو تیسرا مرحلہ تھا سفر اعراج کا، وہ آپ نے سدرۃ المنتہا مقام قاب قوسین سے آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات حق کا مشاہدہ کرنے کے لیے عالم لامکان کا سفر کیا۔ تو اس سفر میں نہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، نہ براق تھا، وہ سدرۃ المنتہا پر رک کے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس سے آگے ہم ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی آگے حرکت کی، آگے بڑھے تو میرے پر جو ہے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ پھر جو ہے اس کے عالم لامکان کے سفر کے لیے رف ایک سبز رنگ کا جو تخت تھا، اس پر جو ہے آپ کا عالم لامکان کا سفر شروع ہوا، اور ایک مقام پر وہ رف جو تھا وہ بھی رک گیا، اور ایک بقعہ نور اللہ رب العزت کے امر سے اس بقعہ نور کے اندر آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگے، اور جو ہے اس سفر معراج کے اندر آپ کی تین شانوں کو معراج عطا ہوئی، جو ہے آپ کی شان بشریت کو معراج عطا ہوئی، پھر آپ کی شان نورانیت اور روحانیت کو جو ہے معراج عطا ہوئی، اور پھر آپ کی شان حقیقت و مظہریت کو جو ہے وہ معراج عطا ہوئی۔ جب آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، اور اس مرحلہ اسراء میں آپ کی شان بشریت کو معراج عطا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے مسجد اقصیٰ سے جو ساتوں آسمانوں کی سیر کی، سفر کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کی شان نورانیت کی جو ہے اس کو معراج عطا ہوئی، اور پھر جب آپ نے رف کے ذریعے آپ نے عالم لامکان کا سفر کی ابتدا کی، تو اس وقت آپ کی شان حقیقت و شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس کو معراج عطا ہوئی، شان حقیقت کو، اور آقا علیہ السلام کی اس تینوں شانوں کو نہ دیا۔ اور حضرت محترم اس کے بعد جب آپ بقعہ نور کے اندر داخل ہوئے تو اللہ رب العزت نے کہ انوار و تجلیات کا مشاہدہ جو ہے آپ نے جب دیکھا تو وہاں اس تھوڑے سے بشری تقاضے کے تحت وہاں پر جو ہے اجنبیت سے محسوس ہوئی، تو اللہ رب وہاں اس انوار و تجلیات کے اندر ایک میٹھی ایک سریلی آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے، آپ کی بشریت یہ اجنبیت جو ہے مغلوب تھی، شان بشریت کا تقاضا تھا، لیکن آپ جب دوبارہ آواز آئی کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق بلا تشبیہ بلا مثال اللہ رب آقا علیہ السلام کو قرب عطا کیا، اور پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ محب اور محبوب کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر سب فاصلے مٹا دیے، اور صرف ایک فاصلہ خالق اور مخلوق کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ رب تھا، وہ معبود تھا، یہ عبد تھے، وہ محب تھا، یہ محبوب تھے، صرف یہ فاصلہ رہ گیا تھا۔ حضرت محترم، اس سفر معراج کے اندر جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا وہ نماز کا تحفہ تھا، اور اس لیے تو نماز مومن کی معراج قرار دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو 7ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کیا تحفہ لے کے آئے اپنی امت کے لیے؟ فرمایا میں 50 نمازیں یومیہ لے کے آؤں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، آپ جائیے اور اس کو کم کروائیے۔ اور آقا علیہ السلام دوبارہ گئے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا نماز کی تخفیف کے اندر، پھر آپ نے 10 نمازیں جو ہیں وہ کم ہوئی۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، دوبارہ جائیے، دوسری بار گئے، پھر 10 نمازیں کم ہوئیں۔ 4 بار آپ نے 10 نمازوں کی تخفیف کی، اور 5ویں بار 5 نمازیں کم ہوئی، خالی 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بھاری ہے، یہ بھی بھاری ہیں آپ کی امت کے لیے، وہ نہیں ادا کر سکی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں اور اس کو کم کروں۔ حاضرین محترم، وہ یہ 5 نمازوں کا تحفہ، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ سفر معراج کا تحفہ ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ واقعہ معراج، یہ شان معراج، یہ سفر معراج ہمیں نماز کی اہمیت کی جو ہے وہ ترغیب دیتی ہے، نماز کو قائم کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ پاک ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نماز کا حقوق جو ہے وہ ریگولر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔